السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کے بے دریغ قتل و غارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروہ، جس کی امان میں نعمان کا یہ قافلہ سفر کر رہا تھا، جب وہ مارا گیا تو براز نے قافلے کو بے یار و مددگار سمجھ کر ہانک لیا اور خیبر لے گیا۔ براز کے تعاقب میں مصور بن مالک الغطفانی اور اسد بن حسیم غمنی نکلے، وہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ وہاں سب سے پہلے جس شخص سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی وہ خود براز تھا۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ کون صاحبان ہیں؟ انہوں نے اپنے قبیلے کا نام لیا اور تعارف کرایا۔ براز نے کہا، غطفان اور غنمی کا یہاں کیا کام؟ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں خیبر کا باشندہ ہوں۔ انہوں نے کہا، براز کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ ہمارے پاس آیا تھا، گویا کسی نے اسے دھکے مار کر اور رسوا کر اپنے ہاں سے نکال دیا۔ خستہ و شکستہ حال خیبر میں کسی نے ان کو اپنے ہاں پناہ نہیں دی اور نہ کسی نے اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ براز نے کہا، اگر میں تمہیں اس تک پہنچا دوں تو کیا تم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، پھر اپنے اونٹوں سے نیچے اترو۔ وہ اترے اور اپنے اونٹوں کو اکالوں سے باندھ دیا۔ براز نے ان سے دریافت کیا، تم میں سے زیادہ بہادر، جرأت سے پیش قدمی کرنے والا اور تیز تلوار والا کون ہے؟ غطفانی نے کہا، میں۔ براز نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارا یہ دوسرا ساتھی ان دو سواریوں کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ غطفانی چلا، براز اس کے آگے آگے تھا۔ وہ اسے خیبر کی آبادی سے باہر ایک کھنڈر میں لے گیا۔ براز نے اسے کہا کہ وہ اس کھنڈر میں رہتا ہے، تم انتظار کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں وہ یہاں ہے یا نہیں۔ وہ وہاں ٹھہر گیا۔ براز اندر داخل ہوا، پھر باہر نکلا اور بتایا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں سو رہا ہے۔ تم جب اندر داخل ہوگے تو وہ کمرہ تمہاری دائیں طرف ہوگا۔ کیا تمہاری تلوار کی دھار تیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ براز نے کہا، لاؤ میں دیکھوں کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی تلوار اس کو پکڑا دی۔ براز نے اس کو ہوا میں لہرایا، پھر ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور تلوار کو دروازے کے پیچھے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ غنمی کے پاس آیا جسے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے تیرے ساتھی سے زیادہ بزدل کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو اس کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا چھوڑا جس میں وہ سو رہا تھا۔ تیرا ساتھی وہاں سے بے جان مورتی کی طرح کھڑا ہو گیا، نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، گویا ایک بے جان لاشا ہے۔ غنمی نے بصد تعصب کہا، کاش اگر کوئی شخص ہمارے ان دو اونٹوں کی حفاظت کرتا تو میں خود جاتا۔ براز نے کہا، ان کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی شخص اسے لے گیا تو میں ان کا تاوان ادا کروں گا۔ غنمی اس مکان کی طرف چل دیا، براز اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ اس کھنڈر کے دروازے کے اندر چلا گیا تو براز نے وہ تلوار اٹھائی جسے وہ دروازے کے پیچھے چھوڑ گیا تھا اور اس کو بھی تہہ تیگ کر دیا۔ دونوں مقتولوں کے ہتھیار بھی لے لیے، دونوں اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ تو دوستان عزیز، یہ تھی وہ حرب فجار جس کی وجہ بن رہی ہے، جس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت کی۔ تو یہ اس کی وجوہات ہیں، ابتدائی وجوہات کہ وہ جنگ کیوں پیش آئی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں موضوع، تاکہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ سکے کہ یہ اس طرح کی جنگیں یہ کیوں شروع ہوا کرتی تھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی موضوع کو کل آگے مزید بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔